ایک بات یاد رکھو دنیا کے مسلمانوں، بھارت کے نہیں دنیا کے مسلمانوں، جب تک اختلاف اور انتشار کے جال سے نہیں نکلو گے، جب تک اپنے بیچ سے اختلاف و انتشار کو نکال کر باہر نہیں پھینکو گے، لاکھ چیخ لو، چلا لو، کانفرنس کر لو، لاکھ پروٹیسٹ کر لو، لاکھ احتجاج درج کرا لو، احتجاج کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال المسلم كجسد واحد Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected or the accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, and remove impediment from my speech, so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु महा। حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور ہمارے پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، سماج کے بہو اور بیٹیوں، آپ کے اس دیار میں، آپ کے اس علاقے میں اب سے پہلے بھی میری حاضری ہو چکی ہے۔ اب سے پہلے بھی بہت محبت اور سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے ہماری باتیں سنی ہیں،
اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اور حضرات مقررین کے طرح میری باتیں بھی غور سے سنی جائیں گی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ باتیں کہنے کی توفیق دے جن پہ سب سے پہلے میں خود مکمل طور پر عمل کر سکوں۔ بہت حساس اور بہت اچھا وقت کی ضرورت کے اعتبار سے آپ کے اس جلسے کا عنوان رکھا گیا اتحاد قوم و ملت کانفرنس کے بینر تلے کئی دنوں سے آپ کے اس جلسے کی محنت ہو رہی ہے۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ میں اور ہمارے اس ایشیا مہادیپ میں اور اس میں خصوصاً ہمارے اس بھارت میں، ہمارے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے جہاں اور بھی سبب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہ قوم آج کی تاریخ میں مکمل طور پر ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم مختلف جماعتوں میں، گروہ میں اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں یہ قوم بٹتی جا رہی، اور یہ بات بھی واضح اور روز روشن کے طرح آیا جس قوم میں اتحاد نہ ہو وہ قوم مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جس قوم میں، جس مذہب میں اتفاق نہ ہو، انسیت نہ ہو، اخوت نہ ہو، وہ قوم وقتی طور پر چاہے وہ مضبوط ہو مگر بنیادی اعتبار سے وہ قوم کبھی بھی ذلیل اور رسوا ہو سکتی۔ حضرات، قرآن کی روشنی میں احادیث مبارکہ کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات یقیناً کہی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، جو آج سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ بے بس بے کس بنی ہوئی قوم، اللہ نے قرآن و حدیث میں، شریعت میں، اپنی نگاہ میں بہت بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا۔ بلکہ یہ بات اگر کہی جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے دنیا کے سب سے بہترین قوم میں سے یہ قوم امت مسلمہ کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بٹ دا کنڈیشن از کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یعنی سربلندی کا تعلق، عزت و عظمت کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق وحدت سے ہے۔ یہ بہت بڑی باریک بات ہے۔ ہم اور آپ
خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کے لیے قرآن میں لفظ استعمال کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یو آر دا بیسٹ، آپ ہی بیسٹ ہیں، آپ ہی اچھے ہیں۔ مگر جب نگاہ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو تریپورہ کے اندر ہمارے گھر جلائے جاتے، جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو برما میں بھی ہمیں مارا اور پیٹا جاتا ہے، اور جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آسام کی بستیوں میں بھی وہاں آگ لگا دی جاتی ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، وہاں کے معصوم انسانوں کے سینوں میں گولیاں داغ کر پھر اس کے لاش کے اوپر لوگ کودتے ہیں، میڈیا والے اس کے سینے پر چڑھ کر زور زور سے وہ اچھلتے ہیں، اور جو پروٹیکٹر ہیں ہمارے ملک کے، جو محافظ ہیں ہمارے اس دیش کے، وہ ان کی نگرانی میں یہ ظلم اور تشدد کیے جاتے۔ ہماری حفاظت کے لیے کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اس قوم کی جو طاقت، جو پاور ہاؤس، اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کا جو وعدہ ہے، جس پلیٹ فارم سے اس پلیٹ فارم کو ہم مسلم کی کچھ لیڈران نے اور کچھ قائد نے اس پلیٹ فارم کو اکھاڑ کر ہم نے پھینک دیا۔ اگر یہ قوم متحد ہوتی، اگر یہ قوم پوری دنیا کے اندر ایک پلیٹ فارم پر ہوتی، اگر اس قوم کے اندر اخوت و محبت کا مادہ ہوتا، مادہ ہے بٹ ایکسپلیمنٹ نہیں، امپلیمنٹ نہیں، اگر یہ قوم متحد ہوتی تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ذلیل اور رسوا یہ قوم ہو رہی ہے وہ ذلت نہیں دیکھنی پڑتی۔ اور پتہ ہے جو ذلیل ہیں آج وہ عزت دار ہے، وہ کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بھٹکنے والی قوم، جرمنی کے جیل خانوں میں جھاڑو لگانے والی قوم، آج وہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بنی بیٹھی ہے، جنہیں ہم جوڈائزم اور یہودی کہتے۔ مگر جس کو اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، آج وہ قوم پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہی۔ بھارت کے اندر گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے آج اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کو، عزت و ناموس کو لوٹتے، ان کے برقعے کو اتارا جاتا ہے، ان کے سر پر ٹوپی اچھالی جاتی ہے، ان کی مسجدوں کو شہید کر دی جاتی۔ 12 مسجدیں ابھی پچھلے 5 دن کے اندر تریپورہ کی سرزمین پر وہاں پر شہید کر دی گئی، جلا کر راکھ کر دی گئی۔ اور یہ سب کچھ ہوا کہاں جاتا ہے؟ وہاں کے لوکل پولیٹیکل سیاسی لیڈروں کے اشاروں پر ہوا۔ پچھلے دنگا ہونے سے پہلے، وہاں تشدد برپا ہونے سے پہلے 4 مرتبہ وہاں کے ذمہ دار وہاں کے لوگوں سے جا کر مل چکے، لیکن پھر بھی 50 جگہوں کے اوپر احتجاج کرنے والے وہاں کے ABVP کے نوجوان اور اس کے ورکر کار سیوک اکھل بھارتیہ وشو پریشد کے لوگ، وہ جا کر مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگاتے، مسلمان مائنورٹیز کے دکانوں کو جلا کر راکھ کر دیتے، اور ابھی تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہوتی۔ اور یہ قوم، ہماری تنظیمیں یا تو صرف پروٹیسٹ ہم کرتے ہیں، ہماری تنظیمیں یا تو پھر گھر لٹ جانے کے بعد، علاقہ برباد ہو جانے کے بعد ہم دورہ کرتے۔ کب تک دورہ کرتے رہیں گے؟ 27 فروری سن 2002 کو 3000 سے کہیں زیادہ اس قوم کے اس قوم کے اشرف المخلوقات کہ ایک فرد کو، ان کے خون کو سکھایا گیا، ان کے بدن کو جلایا گیا گجرات کی دھرتی پر۔ ہم نے آج تک صرف کیا کیا؟ وہی پروٹیسٹ کیا اور وہی میمورنڈم سونپے۔
مگر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اس قوم کو آ کر باطل طاقت کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں انہیں کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے, بہتر سے بہتر لائر کھڑا کرنا چاہیے, بہتر سے بہتر عدالت میں جا کر ہمیں اپنی انصاف کی آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن نہیں, اپنی انصاف کی آواز مظلوموں کی حق کے لیے ہم نہیں نکالتے. لیکن جب انتشار کی بات آتی ہے, جب کفر کے فتویٰ لگانے کی بات آتی ہے, تو سب سے پہلے ایک ٹوپی والا دوسری ٹوپی والے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے پر نماز پڑھنے کی پابندی عائد کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ایک طرف تو اذان دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ, دوسری طرف سے مسجد میں بورڈ ٹانگ دیتے ہیں کچھ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے آؤ مگر فلاں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ. جب سے اس قوم کی یہ حالت ہوئی ہے اسی دن سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھو دنیا کے مسلمانوں, بھارت کے نہیں دنیا کے مسلمانوں, جب تک اختلاف اور انتشار کے جال سے نہیں نکلو گے, جب تک اپنے بیچ سے اختلاف و انتشار کو نکال کر باہر نہیں پھینکو گے, لاکھ چیخ لو چلا لو, کانفرنس کر لو, لاکھ پروٹیسٹ کر لو, لاکھ احتجاج درج کرا لو, احتجاج کرنے سے معاملہ حل ہوتا تو کسان مزدور ریل کی پٹری پر, کسان مزدور سندھو کے بارڈر پر, کسان مزدور غازی پور کے بارڈر پر پچھلے 1 سال سے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں. انصاف ملے گا, انصاف کی آواز بلند کر کے انصاف آپ کو ملے گا. کورٹ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بہتر سے بہتر لائر کے ذریعے سے اپنے موقف رکھنے کے لیے ہم ان چیزوں پر محنت نہیں کرتے, بلکہ محنت اگر کرتے ہیں تو تم کافر, تم مشرک اور تم جہنمی اور تم جنتی. یہیں پر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مولانا عبداللہ آپ جنتی نہیں ہو, آپ گستاخ رسول ہو. نہ معلوم کیا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں محمد الرسول اللہ کا محب ہونے کا. میرے بھائیو, جب سے یہ قوم دن بدن ذلیل اور رسوا ہوتی چلی گئی, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو ذلت کی مہر لگائی آج وہ قوم دندنا رہی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ رذیل ترین قوم جوڈائزم, یہودی. ان کی پہلے کی زندگی الگ ہے, لیکن جب انہوں نے مخالفت شروع کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذلیل اور رسوا قوم ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا, جس نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ الفاظ ہیں, یہ لفظ استعمال ہوا اس قوم کے لیے. لیکن میرے بھائیو, آج ذلیل کون ہے؟ ذلیل آپ اور ہم ہیں. کیوں؟ ہم دشمنوں کے پیتنے کو سمجھ نہیں پاتے. بڑا تعجب ہوتا ہے, جو چیزیں اس قوم میں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں دوسری قوم میں منتقل ہو کر چلی گئی. آج ایک آدمی ہمارے پاس, وہ مالش کرنے والا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی گھومتا ہے جاتا ہے, کوئی مل گیا 15-20 منٹ اس کی مالش کر دی, اس کا مساج کر دیا, اس کو 10 روپے 15 روپے 20 روپے 50 روپے دے دیتے. وہ ہمارے پاس آیا, ہم نے کہا کہ ہمارے بھی سر میں درد ہے, تھوڑی مالش کر دو. اس نے مالش کیا, وہ بولا کیا سر میرا نام ٹھاکر ہے. ہم نے کہا ٹھاکر ہیں آپ, اس کا مطلب یوگی آدتیہ ناتھ کے قبیلے سے ہیں آپ. بولا یوگی آدتیہ ناتھ وہ اتر پردیش کے سی ایم صاحب. ہم نے کہا وہ بھی ٹھاکر ہے. ہم نے کہا اچھا آپ اسی کے قبیلے سے ہوئے؟ بولا سر ہم ٹھاکر کا مطلب نائی. ہم نے کہا نہیں, وہ دوسرے ٹھاکر, وہ ٹھاکر ہیں
ब्राह्मण के बाद सबसे बड़ी कौम ठाकुर को मानते, अपने को मानते, आप वही ठाकुर हैं ना। उन्होंने कहा कि सर चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वेद पढ़ाते हैं। हमने कहा ब्राह्मणी वेद पढ़ाते? उन्होंने कहा क्या ब्राह्मणी वेद पढ़ाते? हमने कहा कि मैं कौन हुआ, मैं भी वेद जानता हूँ। तो बोला अच्छा आप वेद नहीं जानते, आप कैसे जान सकते हो? तो ब्राह्मण होते, उनका खुदा अलग होता है, स्पेशली उनका कनेक्शन होता है ऊपर वाले से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जानते? हमने कहा हाँ मैं जानता। बोला सुनाइए पढ़कर, हमको वेद पढ़कर सुनाइए, हम तब यकीन कर जाए। हमने उसको एक छोटा सा श्लोक मंत्र पढ़कर सुनाया। अभी 2-3 रोज पहले भी हमने कई जलसों में पढ़ा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाशै किं कुर्वत् संजयः